الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. وكان يحب أن يعرض عمله وهو صائم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کا تذکرہ چل رہا تھا، جس زندگی میں انسانیت کے لیے سراسر خیر ہی خیر ہے. ایک تو یہ سوچ ہے کہ اللہ کے نبی کی زندگی میں عمل کرنے سے اجر و ثواب ملے گا، اور ایک آگے کی بات بھی یہ ہے کہ انسانیت کے لیے اس سے بہتر طریقہ زندگی ہو ہی نہیں سکتی. انسانیت کے لیے اس سے بہتر طریقہ زندگی ہو ہی نہیں سکتا. نہ کھانے کا، نہ پینے کا، نہ سونے کا، نہ جاگنے کا، نہ تجارت کا، نہ کوئی طریقہ جو آپ نے زندگی کا بتا، اس سے بہتر انسانیت کے لیے، اس سے زیادہ نفع بخش، راحت بخش، سہولت والا، آرام والا، مفید، اس سے بہتر طریقہ زندگی ہو ہی نہیں سکتا. لباس کا ہو، کھانے کا ہو، رہنے کا ہو، تجارت کا ہو، اقتدار کا ہو، تعلیم کا ہو، کوئی بھی طریقہ جو آپ نے انسانیت کی زندگی کے لیے رہنمائی فرمائی ہے، اس سے بہتر طریقہ ہو ہی نہیں سکتا. اس لیے کہ آپ کے عمل کے پیچھے اللہ کا علم ہے اور اللہ کی حکمت ہے. آپ کے ہر عمل کے پیچھے اللہ کا علم ہے، وہ عمل اللہ نے آپ کو بتایا ہے، اور اس عمل کے پیچھے اللہ کی حکمت ہے. بتائیے اس سے بہتر عمل کہاں ہو سکتا؟ اللہ میں اپنی نبی کے طور طریقوں کی عظمت نصیب فرما دے. ایک صحابی رستم کے دربار میں گئے اور وہ اپنے پیغمبر کی زندگی پر دل و جان سے فدا تھے، فدا. اور یہ عقیدہ تھا کہ زندگی ہے تو اللہ کے نبی کی زندگی میں ہے، باقی سب کھوٹ ہی کھوٹ ہے. جب دربار میں گیا تو اس نے کچھ کھانے کے لیے پیش کیا تو کچھ چیز نیچے گر گئی. پورا دربار، اس وقت کی سپر طاقت، اس کا یہ جرنیل تھا. لوگوں کی نظریں جمی ہوئی تھیں کہ یہ آنے والے مسافر یا اجنبی لوگ کیا کرتے ہیں. سب کی نظریں دربار میں ان لوگوں کی طرف. نیچے گرا تو یہ اٹھانے لگے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، سنت ہے، ادا ہے، عمل ہے کہ نیچے والی چیز اٹھا لو، صاف ہے تو کھا لو. ہو سکتا ہے تمہارے پورے کھانے کی برکت اسی کے اندر ہو. برکت جو معدے کے لیے مفید ترین غذا ہے، برکت جس سے خون بنتا ہے، برکت جس میں صحت اللہ نے رکھی ہے، برکت جس میں انسان کے جسم کے لیے اللہ نے مفید ذرات رکھے. برکت تو برکت. ہو سکتا ہے اسی لقمے کے اندر ہو. اب اس نے اٹھایا، ایک نے کونی ماری. کیا کر رہے ہو؟ دنیا کیا کہے گی؟ لوگ دیکھ رہے ہیں. کہاں بیٹھے ہو؟ اس ایمان میں بیٹھے ہو. دنیا کی سپر طاقت ہے، سب کی نظریں تم پر ہیں. کیا تاثر لیں گے؟ نیکی چیکی چیز اٹھا کے کھا رہا ہے. سبحان اللہ. جو اپنے نبی کے طور طریقوں پر فدا تھا تو کیا کہنے لگا؟ اترک سنت حبیبی لہؤلاء الحمقاء. میں اپنے محبوب کی محبوب چیز اور میں اپنے محبوب کا یہ پسند طریقہ اور اپنے محبوب کا یہ محبوب عمل میں کسی احمق کی وجہ سے تو نہیں چھوڑ سکتا. دنیا کیا کہے گی؟ لوگ کیا کہیں گے؟ لوگ کس نظر سے دیکھیں گے؟ لوگ کیسے محسوس کریں گے؟ لوگ مجھے عزت دیں گے یا نہیں دیں گے؟ لوگوں کی نظروں میں یہ اچھا لگے گا، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں.
مجھے تو اپنے محبوب کی ادا پسند ہے، بس یہ آ جائے نا تو آج کا نوجوان اپنے نبی کی زندگی اپنانے میں شرمائے گا نہیں، احساس کمتری کا شکار نہیں ہوگا، احساس کمتری کا شکار نہیں ہوگا، وہ اپنی نبی کے طور طریقے اپنانے میں شرمائے گا نہیں، فخر کے ساتھ کرے گا۔ میری زندگی میں اس ذات کا طریقہ ہے، کائنات میں اللہ کے بعد جس کی ہستی ہے اور کائنات میں اس کے عمل کے برابر کسی کا عمل اللہ کو پسند نہیں ہے، میری چیز فخر کی چیز ہے، اس ذات سے نسبت ہو گئی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے خوش نصیب لوگوں کے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا کیا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے فطوبى للغرباء الذين يصلحون ما افسد الناس من بعدي من سنتي، فطوبى للغرباء الذين يصلحون ما افسد الناس من بعدي من سنتي، اے اللہ تو انہیں خوش و خرم رکھنا۔ لوگ ماں باپ کی دعائیں لیتے ہیں، سعادت کی بات ہے، اللہ والوں سے دعائیں کرواتے ہیں، نصیب کی بات ہے، اللہ کے مقبول بندوں کے ہاں سے دعائیں لے لیتے ہیں، خوش نصیبی کی بات ہے، لیکن بتائیے وہ آدمی کتنا خوش نصیب ہوگا جسے محبوب خدا دعا دے رہا، جسے محبوب خدا دعا دے رہا، اور کسے دعا مل رہی ہے؟ فرمایا فطوبى للغرباء الذين يصلحون ما افسد الناس من بعدي من سنتي، اے اللہ تو انہیں خوش و خرم رکھنا جو میری زندگی کی وجہ سے لوگوں میں بڑے اجنبی انداز سے نظر آتے ہیں، میری سنتوں کی وجہ سے لوگ انہیں اجنبی نگاہوں سے دیکھتے ہیں، اور جن طور طریقوں کو دنیا اپنے گھروں سے زندگی سے نکال چکی ہے، اس نے پھر ان میرے طریقوں کو سنبھال لیا ہے، سینے سے لگایا ہے، ان طور طریقوں کو پھر اپنے سینے سے لگایا ہے، اے اللہ تو انہیں خوش و خرم رکھنا۔ تو بتائیے کتنا خوش نصیب ہے جسے زندگی کے ہر قدم پر اپنے نبی کی دعا نصیب ہے، محبوب خدا کی دعا اس کے ساتھ ساتھ چل رہی ہے۔ فطوبى للغرباء، اے اللہ انہیں خوش و خرم رکھنا، انہیں خوش و خرم رکھنا۔ بتائیے نا نبی کے حق میں دعا قبول ہو جائے، یہ بھی غمزدہ رہ سکتا ہے، یہ بھی دکھی رہ سکتا ہے، یہ بھی ڈپریشن میں رہ سکتا ہے، یہ بھی ڈپریس ہو سکتا ہے، یہ بھی خودکشیاں کر سکتا ہے۔ فطوبى للغرباء، اللہ انہیں خوش و خرم رکھنا۔ اس کی زندگی میں تو ہر وقت ہی بہار ہوگی بھائی۔ امام تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے وقت کے حاکم نے ظالم تھا، کال کوٹری کا فیصلہ کیا جیل میں ڈال دو، چہرے پہ بہت اطمینان۔ کسی نے کہا اتنے مطمئن، اتنا تو باہر رہنے والے مطمئن نہیں جتنا آپ جیل میں جا رہے ہیں مطمئن ہو رہے ہیں۔ فرمایا میری جنت میرے اندر ہے، اسے کون چھین سکتا ہے، تنہائیوں میں اکیلے ہی اس جنت کا لطف اٹھائیں گے۔ اندر کا سکون، اندر کا چین، اندر کا اطمینان، اندر کی جنت کون چھین سکتا ہے؟ اور یہ اندر کا سکون اور چین دنیا کی کسی باہر کی چیز سے نہیں آ سکتا بھائی، اور باہر کی کسی چیز سے نہیں آ سکتا۔ راحت کی چیزیں اور ہیں، راحت اور چیز ہے، سکون کے اسباب اور ہیں، سکون اور ہے۔ پیسوں سے راحت کی چیزیں آ سکتی ہیں، راحت نہیں۔ دولت سے سکون کی چیزیں آ سکتی ہیں، سکون نہیں۔ مال و دولت سے تحفے تحائف آ سکتے ہیں، دلوں کی محبت نہیں، وہ کوئی اور چیز ہے۔ اچھا گھر پیسوں سے بن سکتا ہے لیکن گھر کا سکون تو پیسوں سے نہیں آتا۔ اچھی گاڑی پیسوں سے آ سکتی ہے لیکن اندر کا چین تو پیسوں سے نہیں آتا۔ اچھا اے سی، اچھا گادا، اچھا ڈرائنگ روم بن سکتا ہے لیکن میٹھی نیند تو پیسوں سے نہیں آتی نا۔ اچھا لباس، اچھا پوشاک، ہیرے جواہرات پہن سکتا ہے، ارے میاں اندر کا ہیرا سکون تو پیسوں سے نہیں آتا نا۔ فطوبى للغرباء الذين يصلحون ما افسد الناس من بعدي من سنتي، اے اللہ تو انہیں خوش و خرم رکھنا۔ جب دنیا میری سنتوں کو ذبح کر رہی تھی اور یہ تھا اپنے سینے سے لگا رہا، میرے طور طریقوں کو اپنی زندگی میں لا رہا، اے اللہ انہیں خوش و خرم رکھنا۔ میٹھی سنت کو زندہ کرنا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے اسے 100 شہیدوں کا ثواب ملتا ہے۔ کیوں ملتا ہے؟
شہید کو بس اوقات 100 نیزے لگتے ہیں، تلواروں کے زخم لگتے ہیں، زخم لگتے ہیں۔ اسی طرح جب آدمی نبی کے طور طریقے اپناتا ہے، تانے ملتے ہیں، تانے ملتے ہیں۔ ادھر سے دوست مذاق اڑاتے ہیں، ادھر سے دوست مذاق اڑاتے ہیں، ادھر سے مذاق اڑایا جاتا ہے، ادھر اس کو پریشان کیا جاتا ہے، تانے۔ بلکہ اب تو اپنے بھی دیتے ہیں بھائی، گھر والے بھی دیتے ہیں، کہ تمہاری کوئی عمر ہے، کہ تمہاری عمر ہے۔ بچی حیا کی چادر ہو گئی، بیٹے یہ تمہاری عمر ہے چادر کرنے کی۔ نوجوان کے چہرے پہ نبی کی صورت آ جائے، بیٹے ابھی عمر پڑی ہے، بوڑھے ہو گئے، پھر رکھ لینا، پھر رکھ لینا، ابھی نہیں، ابھی نہیں، رکھ لینا پھر۔ تو اس سنت سے آج نفرت ہے، نبی کے طریقوں سے آج دوری ہے۔ تو دعائیں ملیں گی، دعائیں ملیں گی، اور اللہ کرے ہم انہی مقدس گھڑیوں میں اپنی نبی کی دعائیں لینے والے بنے۔ فطوبى للغرباء۔ تو اس نبی کی زندگی کی چند باتیں ہماری چل رہی تھیں۔ آپ کو پسند کیا ہے؟ سب سے زیادہ پسند کیا ہے؟ تو پہلے بات چل رہی تھی پسند شخصیات کی، پھر بات چل رہی تھی آپ کے پسندیدہ اعمال۔ کل عرض کیا تھا نماز آپ کی پسند ترین عبادت ہے، مداومت ہمیشہ عمل پر ہمیشگی آپ کا پسندیدہ عمل ہے۔ اب ایک اور چیز آئی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے وَكَانَ يُحِبُّ أَن يُعْرَضَ عَمَلُهُ وَهُوَ صَائِمٌ۔ 2 دن آدمی کے اعمال اللہ کے دربار میں پیش ہوتے ہیں، پیر کو اور جمعرات کو، پیر کو اور جمعرات کو۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے مجھے یہ بات پسند ہے جس دن میرے عمل پیش ہو اس دن میں روزے سے ہوں، جس دن میرا عمل پیش ہو اس دن میں روزے سے ہوں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کہ یہ معمول رہا، پھر آپ کی پسند تھی کہ جس دن میرا اللہ کے دربار میں عمل پیش ہو اس دن میں روزے سے ہوں، پیر جمعرات، پیر جمعرات۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ پسندیدہ عمل ہے کہ روزے کی حالت میں اللہ کے ہاں میرے اعمال پیش ہو۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے وَكَانَ يُحِبُّ الْجَوَامِعَ مِنَ الدُّعَاءِ۔ آپ جامع ترین الفاظ سے اللہ کو پکارا کرتے تھے، جامع ترین۔ عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ جامع ترین الفاظ، تھوڑے الفاظ مفہوم بڑا، چھوٹے سے کلمات مضمون بڑا، جیسے کہ سمندر کو کوزے میں بند کر دیا، آپ ایسے الفاظ سے دعا کیا کرتے تھے۔ اور جامع ترین دعا جس میں دنیا کی ساری خیریں آ گئی، جس میں آخرت کی ساری خیریں آ گئی، اس کے الفاظ بہت تھوڑے سے، معنی مفہوم بہت بڑھیا۔ وہ کیا تھا؟ آپ یہ دعا کرتے تھے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ۔ دنیا کی ہر حسنہ اس میں آ گئی، ہر اچھائی، ہر خوبی، ہر نعمت اس میں آ گئی۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، آخرت وفی الآخرۃ حسنہ، دنیا آخرت کی ساری بھلائیاں اس میں آ گئی۔ کیسی جامع دعا ہے، سبحان اللہ۔ یہ نبوت کی زبان سے ہی ایسے الفاظ نکل سکتے ہیں۔ ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہ یا رسول اللہ کوئی ایسی دعا بتائیں جس کو میں اپنا ورد بنا لوں، جو آپ کو بہت پسند ہو، جس کو میں اپنا ورد بنا لوں، اپنا معمول بنا لوں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے میں اپنے اللہ سے وہ دعا کیا کروں، مختصر سی ہو، بڑھیا ہو، کوئی ایسی دعا بتائے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ایک دعا بتائی، فرمایا یہ دعا ہمیشہ کرتے رہا کرو، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یہ دعا کی اللہم انی اسألک العفو، اللہ میں آپ سے معافی کا سوال کرتا ہوں۔ معافی مانگتی آدمی اللہ کے دوستوں میں آ جاتا ہے۔ اللہم انی اسألک العفو، اللہ میں آپ سے معافی کا سوال کرتا ہوں، میں آپ کے دشمن کی ہر زندگی سے بیزار، اللہ میں اس کا اعلان کرتا ہوں، مجھے آپ کی دشمن کے کسی عمل سے کوئی تعلق نہیں، اس لیے کہ ہر گناہ اللہ کے کسی دشمن کی میراث ہے۔
اللہ کے کسی دشمن کی میراث اللہ کی نافرمانی. ہر قوم جو مری ہے، جو دشمن مرے ہیں، کوئی نہ کوئی اس قوم کا گناہ رہ گیا ہے، اس کی میراث ہے. تو یہ پہلے جملے میں کیا کہتا ہے؟ اللہم انی اسألک العفو. اللہ میرا تعلق آپ کے دشمنوں سے نہیں ہے، دوستوں کے ساتھ ہے. مجھے آپ کے دشمن کی جو میراث ہے اس سے میرا کوئی تعلق نہیں، میں اس سے بیزار، میں معافی مانگتا ہوں، میں معافی مانگتا ہوں. سب سے پہلا جملہ معافی کا، اللہم انی اسألک العفو. اگلا جملہ والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ. اے اللہ دنیا آخرت میں عافیت نصیب فرما. سبحان اللہ. بچوں میں عافیت، اولاد میں عافیت، صحت میں عافیت، رزق میں عافیت، معاش میں عافیت، گھر میں عافیت، باہر میں عافیت، جینے میں عافیت، موت میں عافیت، دنیا میں عافیت، آخرت میں عافیت. کیا دنیا عافیت! تو کیسی بڑھیا دعا ہے. سبحان اللہ. ایک بھی قبول ہو جائے کام بن جائے گا. تو چلتے پھرتے یہ دعا، اللہم انی اسألک العفو. اللہ میرا تعلق آپ کے دوستوں سے، دشمنوں سے نہیں، میں معافی چاہتا ہوں، معافی چاہتا ہوں، میں معافی چاہتا ہوں. والعافیت فی الدنیا والآخرہ. دنیا آخرت میں مجھے عافیت چاہیے، بس عافیت چاہیے. اور اللہ کو یہ اتنی پسند ہے نا، اس میں بندے کا احتیاج، بندے کا فقر، بندے کا تذلل، بندے کا عاجزی، اس کا اظہار ہے کہ اللہ میں محتاج ہوں، میں دنیا آخرت میں تیرے بغیر کہاں عافیت سے رہ سکتا ہوں، میں تو تیرا محتاج ہوں. اس لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے دعا کیا ہے؟ دعا تو ساری عبادت کا مغز ہے، نچوڑ ہے، نچوڑ. ساری عبادت کا نچوڑ دعا ہے. تذلل ہے نا، عاجزی ہے نا. بندہ اپنے مولا کے سامنے بس فقیر بن کے پیش ہوتا ہے نا، محتاج بن کے. اور یہ اللہ کو بڑا پسند ہے، یہ اللہ کو بہت پسند ہے. اتنا پسند ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے جس خوش نصیب کے لیے دعا کا دروازہ کھل گیا اس کے لیے تو رب کی رحمتوں کا دروازہ کھل گیا. جس کے لیے دعاؤں کا دروازہ کھل گیا اس کے لیے تو رب کے رحمتوں کا دروازہ کھل گیا. مزے آ گئے اس کے. تو دعا کیا مانگتا ہے، دعا کی اسے توفیق کیا ملی ہے، دعا کی عبادت اسے کیا نصیب ہو گئی، اس نے تو اپنی لیے رحمت کے دروازے کھلوا لی. اللہ ہمیں نصیب فرما دے، اللہ ہمیں نصیب فرما دے. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسی پیاری دعائیں بتلا کے گئے، جامع ترین الفاظ، مختصر سے کلمات اور مضمون، معنی، مفہوم بہت بڑھیا. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ. اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام عام طور پہ کیا کرتے تھے؟ وکان یحب تکرار الدعاء. آپ دعا کو بار بار کرتے تھے. جیسے آپ کسی کی منت، بھائی مان لو نا، بھائی سن لو نا، بھائی سن لو نا، بھائی سن لو. تو اللہ کے نبی کو اس کو پسند تھی کہ دعا میں اللہ سے اصرار کرے، تکرار کرے. اللہم انی اسألک العفو، اللہم انی اسألک العفو، اللہم انی اسألک العفو. 3 بار دعا کرتے تھے. اس میں عاجزی اور ٹپکتی ہے، تذلل اور نظر آتا ہے، فقیری کا اظہار اور ہوتا ہے. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یحب تکرار الدعاء. استغفار کے کلمات ہوں، کوئی چیز کی ضرورت ہو، وہ اللہ سے مانگنا ہو تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اسے تکرار سے مانگتے تھے. کان اذا دعا دعا ثلاثا واذا سأل سأل ثلاثا. جب دعا مانگتے تو 3 بار دہراتے، سوال کرتے تو 3 بار سوالی بنتے، بار بار سوال کرتے. تو یہ بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند ہے. اور ایک پسند اور ہے، وَكَانَ يُحِبُّ سَمَاعَ الْقُرْآنِ مِنْ غَيْرِهِ. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی بڑا پسند تھا، آپ دوسرے سے قرآن سننا بھی پسند فرماتے تھے. عبداللہ ابن مسعود فرمانے لگے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرا علیہ، اقرا علیہ، عبداللہ ہمیں قرآن سناؤ، ہمیں قرآن سناؤ. قلت، میں نے کہا یا رسول اللہ اقرأ علیک وعلیک انزل.
آپ کو قرآن سناؤں؟ آپ پر تو قرآن نازل ہوا ہے. آپ کو قرآن سناؤں؟ آپ پہ تو قرآن نازل ہوا ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنِّي أُحِبُّ أَنْ أَسْمَعَهُ مِنْ غَيْرِي، مجھے بڑا پسند ہے میں اللہ کا کلام دوسروں سے بھی سنوں. میں اللہ کا کلام دوسروں سے بھی سنوں. الحمدللہ رمضان کی مقدس گھڑیوں میں ہم جیسوں کو بھی یہ سعادت مل جاتی اور ماشاءاللہ پورا پورا قرآن سن رہے ہوتے ہیں. پورا پورا قرآن سن رہے ہوتے ہیں. ہاں، اور سبحان اللہ لطف لے کے سن رہے ہوتے ہیں، مزے لے کے سن رہے ہوتے ہیں. اللہ ہمیں زندگی بھر تلاوت کی سعادت بھی ملے، نصیب فرمائے، اور قرآن سننے کی بھی اللہ ہمیں توفیق نصیب فرما دے. اپنے بچوں سے نہ سنا کریں، اپنے اہلیہ سے سنا کریں، اپنے گھر والوں سے سنا کریں. ہاں، یہ بڑی عبادت ہے، اللہ کے نبی کو پسند ہے، یہ اللہ کے نبی کو یہ عمل پسند ہے. اور سبحان اللہ رمضان کی تو کیا ہی بہار ہے، پورا پورا قرآن خوش نصیب لوگوں کو سننے کی سعادت مل جاتی ہے. اللہ ہمیں جینا بھی اسی کے ساتھ نصیب فرما دے، اور قرآن ہی کے ساتھ اللہ ہمیں مرنا بھی نصیب فرما دے. اللہ عمل کے توفیق نصیب فرمائے.